سن 1206 میں 1206 ہجری میں یہ ملعون مرا محمد بن عبد الوہاب. ہجری کی بات کرتا ہوں. اور 1216 میں 1216 میں ان لوگوں نے پہلا حملہ کیا کربلا معلی پر، اور عید غدیر کے دن، اور کربلا کو تاراج کیا. 5000 آدمی مارے گئے ایک روایت. دوسری روایت میں یہ ہے کہ 20,000، مگر میں لوویسٹ لے رہا ہوں. اس کے بعد حرم مطہر میں داخل ہوئے، اور جتنے ملوک نے اور بادشاہوں نے جو کچھ دیا تھا مولا کے نام پر، مولا کو ضرورت نہیں ہے دوستو، لوگ اپنے ایموشن سے دیتے ہیں. سونے چاندی کی تلواریں اور بہت سے زر و جواہر وہ سب لوٹ کے چلے گئے. 2 مرتبہ یہ آئی ہے قوم کربلا کو صاف کرنے کے لیے. نجف اشرف میں داخل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ نجف والوں نے مقاومت کی اور مقابلہ کیا، اور بعد میں نجف والوں نے دیوار باندھ لی پورے نجف کے ساتھ. اس کو سور النجف کہتے ہیں، لہذا پھر نجف نہیں آ سکے، مگر کربلا کو انہوں نے لوٹا ہے. وہ زمانہ تھا جب اوٹومن ایمپائر موجود تھا. بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس طرح سے ویگابونڈز نکلے ہیں لوٹنے والے، تو اس نے مصر سے محمد پاشا کو بھیجا، اور محمد پاشا نے اس قوم کو بالکل نیست و نابود کر کے ہٹا دیا. مگر وہ چلے گئے اپنے اپنے گاؤں میں، اور اس کے بعد یہ خاموش رہے. 1924 میں برٹش گورنمنٹ نے ان کو پھر زندہ کیا. محمد ابن سعود کو بادشاہ بنایا، اور حسین شریف حسین مکہ کو نکال دیا. جی ہیلپ کیا اس کو. سمجھوتا یہ تھا کہ ہم یہاں تیل نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے 1924 1344 ہجرہ. مکہ میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی جنت المعلی میں گئے. قبرستان ہے وہ، آپ لوگ گئے ہیں. ابو طالب کی قبر، عبد المطلب کی قبر، جناب خدیجہ کی قبر، اور بہت سو کی قبریں انہوں نے توڑ ڈالی، اور قبے سب توڑ دیے. حرام. اور دوسرے سال مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور سیدھے گئے بقیع، اور وہاں پر انہوں نے سارے قبے گرا دیے. یہاں تک کہ ائمہ اثنا عشر کے بھی جو ائمہ 4 ہیں وہاں پر، ہمارے 4 امام ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ. جی چاروں کے قبے گرا دیے. وہاں پر وہ گھر موجود تھا جو جناب امیر علیہ السلام نے بنایا. کس کے واسطے؟ بی بی فاطمہ کے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ مدینہ والوں نے کہا تھا کہ یا علی فاطمہ جب روتی ہیں تو ہم راتوں کو سو نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے ایک مکان بنایا تھا جس کا نام تھا بیت الاحزان، اس کو بھی توڑ دیا. پیغمبر کی پھوپھیاں چچیاں ان کی قبروں کو توڑ دیا. اس طرف ام البنین اور ان کی قبریں توڑ دی، اس طرف صحابہ کی قبریں سب توڑ دی. اور باقی قبروں کے نشان تو رکھے ہیں، مگر ائمہ کی قبر کا کوئی نشان نہیں، سوائے ایک یوں 4 باؤنڈری ہے اور 2 پتھر 3 پتھر ہیں. یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہاں پر 4 قبریں تھیں. اور چاہتے تھے کہ پیغمبر کے قبے کو توڑیں، اس لیے کہ ان کا قول ہے مات محمد، محمد مر گئے، اب کچھ باقی نہیں رہا، بس کہو لا الہ الا اللہ. واللہ اگر ان کا چلتا کام تو اذان میں سے محمد رسول اللہ نکال دیتے، شہادتین میں سے نکال دیتے، مگر وہاں چلتی نہیں ہے. وہاں پیغمبر کا نام لینا پڑتا ہے، وہاں پیغمبر کی شہادت دینی پڑتی ہے. یہ ان کا حال ہے. انہوں نے یہ سب توڑ دیا، اور نصیب یہ کہ توڑ دیا.
بلکہ جنہوں نے مقابلہ کیا اور جنہوں نے ان کی سامنے شکایتیں کی، خط لکھے، ان سب کو قتل کیا. اتنا خون بہا ہے مدینہ منورہ میں، اتنا خون بہا ہے مسلمانوں کا مکہ معظمہ میں کہ درختوں کے نیچے ندیاں چلتی تھی خون کی. مسلمانوں کو مارا ہے انہوں نے کافر کہہ کر. یہ ہے تاریخ ان کی، اس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں. یہاں پر انگلینڈ میں آپ جائیے کہیں کہیں پر سٹی سینٹر میں تو آپ کو پرانے مکانوں کے اوپر تختی لکھی ہوئی دکھائی دے گی کہ یہاں پر فلاں شاعر پیدا ہوا تھا، یہاں پر فلاں پولیٹیشین پیدا ہوا تھا، یہاں پر فلاں وزیر اعظم پیدا ہوا تھا. آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھیے گا باقاعدہ. کیوں؟ ارے یہ بلڈنگ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس میں اتنی تکلیف کیوں ہوئی بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے، آثار قدیمہ میں ہے، لسٹڈ بلڈنگ. جو چیز لسٹڈ ہوتی ہے اس کو وہ رکھتے ہیں، پریزرو کرتے ہیں تاکہ وہ نکل رہے ہاتھ سے. آثار قدیمہ، ہسٹری آف دی ہیرو ڈسٹرکٹ یا بیورو برو، یہ دنیا کا قانون ہے. آج آپ جائیے وہ ایکسپینشن اور ایکسٹینشن اور جو بھی آپ کہیے ماڈرنائزیشن کے بہانے سے وہ پیغمبر اکرم کی ذریعہ مبارک سے لے کر بقیع کے درمیان میں وہ محلے بنی ہاشم جو تھا وہ آج ہے نہیں. وہ راستہ جس کو علی ابن ابی طالب کا راستہ کہتے تھے وہ ہے نہیں. وہ مسجد جس کو مسجد فاطمہ زہرا کہتے تھے وہ ہے نہیں ہے جی. تو یہ تو آثار کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں تاکہ کچھ سالوں کے بعد کچھ مجھ جیسے بولنے والے بھی نہیں رہیں گے، کچھ جاننے والے بھی نہیں رہیں گے، کچھ پرانے لوگ مر جائیں گے، کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا.